मौलाना मुर्तजा साहब, جی इशा की नमाज में جی कितनी रकात नमाज होती है جی और उसे पढ़ने का جی तरीका क्या है؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ بھی بہت پیارا اور اہم سوال کیا ہے آپ نے۔ جی اگر سوال عشاء کی نماز کا ہے تو عشاء کی نماز 17 رکعت ہوتی ہے۔ جی اس میں پہلے 4 سنت پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد میں اس میں 4 فرض پڑھے جاتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھی جاتی ہیں، پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، 3 وتر کے بعد میں پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کل ملا کر کے 17 رکعت ہو گئی۔ اور اس کی نیت یہ ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت وقت عشاء پڑھنے کی، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے، مرد حضرات ناف کے نیچے باندھیں گے، عورتیں مونڈے تک اٹھا کر کے سینے پر باندھیں گی۔ یہ نیت ہے۔ اور اس کے بعد میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد میں پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر الحمد، پھر سورت، اس کے بعد میں رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، پھر سجدے کریں گے، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس طریقے سے 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسری کے لیے کھڑے ہوئے تو الحمد، سورت، رکوع اور سجدے، قاعدہ۔ تیسری رکعت الحمد، سورت، رکوع اور سجدے، چوتھی الحمد، سورت، رکوع اور سجدے۔ اس طریقے سے یہ 4 رکعت نماز ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ یہ ہے سنت کا طریقہ۔ اور اگر فرض پڑھتے ہیں تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، لاسٹ کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف الحمد پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ اگر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو نہ ہی الحمد پڑھنا ہے اور نہ ہی کسی رکعت میں سورت ملانی ہے، بس رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح اور تکبیریں کہنی ہیں، اور تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ اور سلام پھر لینا ہے امام کے ساتھ میں۔ یہ عشاء کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اور اگر وتر پڑھ رہے ہیں تو وتر میں اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس میں 3 رکعتوں میں قرات کرنی ہے اور تینوں میں سورت ملانا ہے۔ سورت ملانے کے بعد تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہیں گے رکوع میں جانے سے پہلے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے اور ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لیں گے، پھر اس میں دعائے قنوت پڑھیں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدے اور قاعدہ کریں گے، سلام پھر لیں گے۔ یہ وتر کی نماز ہو گئی ہے۔